ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے بڑی خبریں آپ کے سامنے آج ہم لے کے آ رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو ایک ٹویٹ بھی دکھانا اور سنوانا ہے۔ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کو طلب کیا جا رہا ہے خیبر پختونخوا میں، وہاں کے صحافی کیا بات کر رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ بچوں کے ساتھ گھل مل جاتی ہیں، لیکن اس کے اندر تشہیر کا ایلیمنٹ بھی ہے، وہ ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ واشنگٹن کے اندر دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اس کے اوپر بین الاقوامی طور پر تجزیہ نگار کیا سوچ رہے ہیں۔ افغان نکلا، مراد یہ نہیں ہے کہ سارے افغان دہشت گرد ہیں، لیکن افغانستان کے اندر سے دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کے اوپر ہم بحث آپ کو سنوائیں گے۔ NFC کے جو پیسے ہیں سندھ میں جاتے ہیں تو کہاں پہ جاتے ہیں، شازیہ مری صاحبہ ہم میں بات کریں گی، اور کل جو ریحام خان نے ایک ویڈیو ریلیز کی اس کا بھی بالواسطہ وہ حوالہ دیں گی۔ لیکن بڑی سٹوری ہماری ایک سیاسی بھونچال سے متعلق ہے جو آج اسمبلی کے اندر آپ کو نظر آیا۔ بیرسٹر گوہر نے یہ کہا کہ شاید ان کی پارٹی کے جو دن ہیں اسمبلیوں کے اندر بھی کم رہ گئے ہیں، اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ شاید وہ ریزائن کرنا چاہتے ہیں۔ اسپیکر صاحب نے بہرحال استدعا کی کہ آپ ہم سے آ کے بات کریں۔ مہمانوں کا تعارف کرواتے ہیں، پھر آپ کو 2 ویڈیوز دکھائیں گے، پھر بات کا آغاز کریں گے۔ ہمارے پاس رانا عاطف صاحب رکن قومی اسمبلی تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، فیصل آباد کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، PTI کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ ہمارے پاس سینٹر ضمیر حسن گھومرو صاحب پیپلز پارٹی کے سینٹرل لیڈر، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب مسلم لیگ نواز کی طرف سے the legal ہی از آلسو سٹنگ ود us. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود us۔ اسپیکر صاحب کی ذرا ویڈیو سن لیتے ہیں جی، دیکھیں انہوں نے کیا کہا، اور ساتھ بیرسٹر گوہر صاحب کی اسٹیٹمنٹ بھی۔ گو ہیڈ۔ آپ کے لیڈر کہتے ہیں کہ جی ہندوستان سے بات کرو، افغانستان سے بات کرو، ہم سے تو بات کرنے کو تیار نہیں، میں بار بار آفر دے رہا ہوں، تو میرے پاس تو پھر اس کا کوئی جواز نہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ لوگ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کو ہمارے لیڈر کا پتہ ہے، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ہمارا سب کا آپ کے ساتھ اس ایوان میں بیٹھنے کے دن توڑے ہی رہ گئے، مجھے یوں لگ رہا ہے۔ عادل صاحب ریزائن کر رہے ہیں پارٹی سے، سیٹ سے؟ نہیں، دیکھیں وہ تو ابھی ٹائم آئے گا تو اس پہ بھی فیصلہ ہم کر لیں گے۔ دیکھیں بنیادی نقطہ ہے کیا، دیکھیں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ دیکھیں بات تو ایک ہی ہے، اور وہ بات ہم بار بار دہراتے رہیں گے۔ وہ بات یہ ہے کہ یہ 17 سیٹوں والی جماعت کو جب آپ اقتدار دیں گے، جب یہ اقتدار پہ بیٹھیں گے، تو یہ ملک میں اسی قسم کا پولیٹیکل کیوس ہوگا، اسی قسم کی کہاں پہ پولیٹیکل کیوس آپ کو نظر آتا ہے؟ یہ کیوس ہی ہے نا۔ آپ ملک کے سب سے پاپولر لیڈر کو 3 ہفتے ہو گئے ہیں جو آپ کے جیل میں، مطلب کورٹ آرڈر ہے، آپ کہتے نہیں مانتے ہو، ہمیں پتہ ہے یہ کورٹ آرڈر کسی کو نہیں مانتے، کوئی رول آف لا نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، یہ کہہ دیں نہ بھی کیا ہم نے نہیں ملاقات کرانی، یہ کہہ دیں، دیکھیں نا آپ کو ایک یہ کہہ دیں کہ ملاقات نہیں کروانی۔ ہاں میں دیکھیں نا، ایک صوبے کا CM ہے، وہ آج 8ویں دفعہ آج وہاں بیٹھا ہوا ہے، باہر بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے آج بات بتائیں، اگر آپ یہ اسپیکر صاحب کا آپ نے کلپ دکھایا، بھائی آپ کی باتوں سے ہے، صرف آپ کے ساتھ ویسے ہی بیٹھ جائیں، آپ ایک ملاقات نہیں آپ کروا سکتے، آپ ایک ملاقات نہیں کروا سکتے جو کہ ایک لیگل رائٹ ہے۔ نہ فیملی کی ملاقات ہو رہی ہے، نہ لائرز کی ملاقات ہو رہی ہے، نہ صوبے کے چیف منسٹر کی ملاقات ہو رہی ہے۔ جب ملاقاتیں ہو رہی تھیں تو اس وقت آپ ان کے ساتھ بیٹھ رہے تھے؟ نہیں دیکھیں وہ ہمارا رائٹ ہے، اگر وہ نہیں، اگر ہم نہیں بیٹھنا چاہتے، دیکھیں آپ 2 چیزوں کو مکس نہ کریں، ہم اپوزیشن میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے، علیحدہ ڈیل کرتے، آپ ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، اس بات سے قطع نظر ملاقات ہے؟ میری بات میں دیکھیں، اگر ہم نہیں بھی بیٹھنا چاہتے، ہم اپوزیشن ہے، یہ کوئی ہمارے لیے کوئی یہ لازمی ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں یا نہ؟ ملاقات ہو تو بیٹھے ہیں، ملاقات نہ ہو تو علیحدہ چیز ہے۔ آپ کی پرائمری ڈیمانڈ ہے کہ ملاقات جب تک نہیں ہوگی معاملات طے نہیں ہوں۔ دیکھیں اگر آپ دیکھیں، میں مفروضے کو لے لیتے ہیں، دیکھیں اگر ہم اس مفروضے کو لے لیں کہ اپنے پولیٹیکل ٹیمپریچر کو آپ نے نیچے لے کے آنا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ پالیٹکس نارملائز ہو، ٹھیک ہے نا، یہی مفروضہ ہے۔ ملاقات ہم سے اور کیا کرنی ہے، انہوں نے ملاقات ہی کرنی ہے اس لیے تاکہ پالیٹکس نارملائز ہو، پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو بیئر منیمم ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک، وہ بیئر منیمم یہ ہو سکتا ہے کہ ملک کا جو سب سے بڑا لیڈر عمران خان ہے، جس کو 3 یا 4 نومبر کے بعد 3 ہفتے ہو گئے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں، مجھے اب ریکارڈ دکھا دیں کہ کبھی کسی چھوڑے عام قیدی کا، کسی اتنے بڑے پولیٹیکل لیڈر کو کوئی ایکسیس نہ دی جاتی، اور اس کی ریزن کیا ہے؟ ہولڈ آن ٹو یور پوائنٹ، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، غیر معمولی ہے، بے مثال ہے کہ ایسی حرکت کسی ایکس پرائم منسٹر، ایکس چیف منسٹر، بڑے کسی لیڈر یا کسی کے ساتھ بھی ہوئی ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں عام طور پہ افراد پہ تو بات کرتا نہیں ہوں، لیکن اب مجھے جواب دینا ہے اس کا۔ میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ پاکستان میں 2 قانون ہوں، کسی پارٹی کا سربراہ ہے یا سابق وزیر اعظم ہے یا کسی کے بقول وہ سب سے مشہور ہے تو اس کے لیے قانون اور ہو، اوروں کے لیے اور ہو۔ پاکستان کا جیل مینول بتاتا ہے کہ 15 دن میں ایک ملاقات ہوگی، وہ ہوگی کہاں؟ جو لا یہ کہتا ہے کہ وہ جنگلوں کے پیچھے ہوگی، ٹھیک؟ جیل میں 15 دن میں ایک، جی جنگلوں کے پیچھے؟ میں جیلر رہا ہوں ایز اے DC، مجھے پتا ہے
اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایماندار ججوں نے جب یہ پٹیشن گئی، میں کھل کے بتا رہا ہوں، وہ بیل مینول پڑھ کے سنایا اٹارنی جنرل نے، جو ان کا بھی دوست ہے اور میرا بھی دوست ہے، میں نے کہا ایک طرف رکھو اس کو. یس، یہ الفاظ تھے جج کے. میں ایک ذمہ وار پریکٹسنگ وکیل ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو سہولتیں اس کو ملی، جو بھی ملاقات تھی، سب غیر قانونی ہیں جو اس کو دی گئی ہیں. یہ جو ہفتے میں 2 ہوتی ہیں غیر قانونی؟ بالکل غیر قانونی ہے. کتنے ملزموں کو اور ہوتی ہے؟ اچھا اب مثال پہ آ جائیں. جتنی عوام کے حق میں لکھا ہوا ہے اتنی دینی چاہیے. اگر حکومت نہیں دیتی میں حکومت پہ شدید تنقید کروں گا. ٹھیک. ایک بات ہو، میں وکیل تھا شاید خقان عباسی کا. اس دن میں نے ہائی کورٹ میں بھی کہی تھی سلمان صاحب کو، راجہ صاحب کو، مجھے 2 مہینے میں ایک ملاقات ملتی تھی. 2 مہینے میں ایک ملاقات؟ جی. اور اس کی بہن تھی سعدیہ، بیرسٹر ہے وہ بھی، اس کی بیوی بھی. ہم سب کو آدھا گھنٹے دیتے تھے. میں اس کی بہن سعدیہ ڈپٹی جو تھا اس کے کمرے میں بیٹھتے تھے. اس کی بیوی، اس کے بچے 15 منٹ ملتے تھے. میں اس کا کیس کر رہا تھا جو جھوٹا تھا، جو ان کی اپنی حکومت میں ختم ہو گیا، جس کے اندر 8 مہینے غریب وہ جیل رہا. اس میں عمران خان نے کیا کچھ؟ نہیں، عمران خان براہ راست مانیٹر کرتے تھے. اور ابھی شہزاد صاحب نے، جو بیرسٹر صاحب ہمارے دوست تھے، بھی ویڈیو جاری کی ہے، آپ نیٹ پہ پڑھیے. انہوں نے کہا کہ میں نے پی ایم سے کہا تھا کہ احسن اقبال کا، لیکن میں پھر بھی کہوں گا اگر عمران خان کا جتنا پاکستان کے جیل مینول میں حق ہے اتنا دینا چاہیے. اس کے علاوہ جو کچھ بھی اس سے ہے وہ اس سے چھین لینا چاہیے. کمرہ صاحب ذرا آپ فرمائے گا، آپ کی پارٹی نے بڑی سہولتیں برداشت کی ہیں اور آپ کا بھی لا کا ایک پرسپیکٹیو ہے. آپ کے خیال میں یہ کہہ رہے کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر بھی ڈاؤن کرنا نا، تو اس کو ڈاؤن کرنے کے لیے کروا دیں ملاقات، ہفتے میں 2 کروا دیں، کیا حرج ہے؟ دیکھیے یہ میرے خیال سے میں اس سے ڈس ایگری نہیں کرتا کہ اس کی ملاقات ہونی چاہیے، لیکن جیل مینیول یا جیل کی جو ہے جورسڈکشن وہ ہے پروونشل گورنمنٹ کی. اس کو فیڈرل گورنمنٹ ایون ڈائریکشن بھی نہیں دے سکتی. لیکن ایک ہی جماعت کی حکومت ہے نا، ایک ہی جماعت ہے، اس میں ہو سکتا ہے، لیکن جیل مینیول میں کم میٹنگز ہوتی ہیں. اور نارملی جو ہے وہ جو پولیٹیشنز اندر ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ سہولتیں ملتی ہیں. جیسے ظفر اللہ صاحب نے کہا کہ ان کو زیادہ سہولتیں ملتی ہیں، اور پولیٹیشنز یہ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے گورنمنٹ بھی چلائیں اور یہاں سے ہمیں سہولت بھی ملے. لیکن ہمارے لیڈرز کو کوئی سہولت، ایون آصف زرداری صاحب کو ڈائبٹک تھے، وہ فریج نہیں دیتے تھے کہ اس میں دوائی رکھے ڈیورنگ دا عمران ایرا. اور یہ صورتحال تھی. اور نیب اور ایف آئی اے کے ذریعے گورنمنٹ چلتی تھی، اور جو ہے وہ اتنی وکٹمائزیشن تھی. 2 غلط ایک چیز کو صحیح ثابت میں ذرا رانا صاحب کے پاس جانے سے پہلے پارلیمنٹ کے اندر کی بات کر لوں. یہ انہوں نے کہا جی کہ آپ اس بات کو چھوڑیں، آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. وہ 17 کیا آپ سیٹوں والی کہتے ہیں، یہ 7 سیٹوں والی جو بھی کہتے ہیں، وہ تو ان کی ہے نا. ہاں، وہ ان کا بیانیہ ہے. کن کی ہے؟ ان کا بیانیہ ہے نا. ان کا بیانیہ ہے. آپ کے خیال میں واقعتاً پارلیمنٹ کے اندر سے کوئی سلوشن نکل سکتا ہے؟ یہ تو جو مجھے لگتا ہے بیرسٹر گوہر صاحب وہ تو چھوڑ کے جانے والے ہیں. اگر عمران خان نے کہہ دیا کہ وہ چھوڑ دیں تو چھوڑ دیں گے. میرے خیال میں کہ ان کو پارلیمنٹ تو ہمیشہ ایک فورم رہا ہے. پہلے بھی یہ انگیج رہے ہیں پارلیمنٹ کے ساتھ، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. پہلے بھی اس پر اسپیکر صاحب کی سربراہی میں جو ہے کمیٹیز بنی ہیں. آپ کی ان کو ایڈوائس کیا ہوگی؟ آپ کے میرے خیال میں ان کو انگیج رہنا چاہیے. اور ہم یہ نہیں کہتے بالکل جو ہے وہ ان کو آسانی نہیں ملنی چاہیے یا ان کو ملاقات نہیں ہونی چاہیے. ہم اس کے قطعاً خلاف ہیں، کیونکہ ہم نے جیل کی صحبتیں برداشت کی ہیں. ان کو بالکل جو ہے وہ کہ اگر آپ کے پاس ہے قانونی جواز موجود ہے، سیاسی جواز موجود ہے تو we are for it openly. اب آپ اس پر دیکھیں، میں ان کی میرے دونوں جو سینئر ہیں دونوں ان کی میں بات کا جواب دینا چاہوں گا. آصف زرداری کو دیکھیں، مجھے تو پتہ نہیں کہ وہ 11 سال ہے 13 سال، لیکن ہم نے یہ سنا، اس میں ایکسیپٹ کرتا ہوں 11-13 سال ہوگا. وہ میاں نواز شریف نے اندر رکھا ہوا تھا. بے نظیر کی آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے، کہتے میں ابھی آپ کو سنا دیتا ہوں. بے نظیر نے کہا تھا آئی ول چوز جنرل مشرف آن ایوری ڈے اوور نواز شریف. اور جو اسے آگے کی ٹرم ہے وہ میں یہاں پہ دہرا نہیں سکتا، میں ایک ذرا شائستہ بات کرنے والا آدمی جو بے نظیر نے اسے اگلی بات کہی تھی، کہہ میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں. لیکن میثاق بھی تو ہوا نا پھر. نہیں سر، یہ میثاق کی بات کی بات ہے، یہ میثاق جمہوریت کی بات کی بات ہے، یہ 2007 کی اسٹیٹمنٹ. اچھا ٹھیک ہے. میثاق جمہوریت کے ساتھ بھی جو ہوا 11-12. اچھا، اس کا مطلب یہ کہ آپ جو کر لیں اس کے بعد آپ میثاق کر لیں تو آپ اس کو آپ خود ہی اپنے آپ کو کلین شیٹ دے دیں. نہیں اگر ممدانی اور ٹرمپ اکٹھے ہو سر سن لیں سر طلعت بھائی سن لیں ذرا. دیکھیں اس کے بعد 11-12 سال انہوں نے ان کو رکھا. اس کے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہونے کے بعد بھی
پیڑ پھاڑ کے جو پیسے لگا وہ بھی اس کے بعد تھا. اس کے بعد یوسف گیلانی کے خلاف جو اس کو اتارا گیا وہ میاں نواز شریف کی پٹیشن کے اوپر ان کو اتارا گیا اور کہا کہ آپ اتارے. تو ایک بڑی لمبی فہرست ہے. تو ہمیں یہ جمہوریت کا یہ جو ہے نا کہ ہمیں, اور ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا, آپ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو کہ بعد میں ریکنسائل کریں, غلطیوں پر معافی تلافی ہو؟ دیکھیں ریکنسلیشن ایک کانسیپٹ کا نام ہے. ریکنسلیشن یہ نہیں ہے کہ اچھا اب ہم آپس میں, کیونکہ ہم دونوں کمزور ہیں, ہم آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہماری سیاسی حیثیت کوئی نہیں ہے, اب یہ عوامی تعید والا آدمی ہے, ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ سب کے ساتھ آپ نے ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں بیٹھے ہیں کیا؟ آپ ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں بیٹھے؟ نہیں, میں تو آپ کو, ہمارا تو ایم کیو ایم, ہم نے تو ایم کیو ایم, ہماری اور ایم کیو ایم کی کوئی وکٹمائزیشن. سب سے بڑی لڑائی آپ کی لڑائی, دیکھیں لڑائی تو آپ لندن میں جا کے مقدمے کر رہے تھے سر, لڑائی الطاف حسین کے خلاف سب سے زیادہ کیمپین آپ کی. سر سن لیں, سر چلے سب سن لیں. دیکھیں میں نے نہیں یہاں پہ, ہم نے نہیں یہاں پہ کھڑے ہو کے تقریر کی تھی یہاں پہ فیصل مسجد کی بات, بھٹو کے خلاف ہم نے تقریر نہیں کی تھی. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پرویز الہی کو ڈاکو کہا سر ان جماعتوں میں, سر آپ جو آپ کریے میں آپ کو بات دوں گا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر اگر کسی نے اس ملک کے 20-25 سال ضائع کیے جن جماعتوں نے, وہ یہ 2 جماعتیں تھیں. 80s اور 90s میں انہوں نے یہی پالیٹکس کی, اور ایون یہ ابھی 10-12 سال تک بھی یہی پالیٹکس کرتے رہے. ٹھیک ہے, لیکن میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی کسی پرنسپل کے اوپر اکٹھے نہیں ہے. ٹھیک, دیکھیں آپ نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن میں, سر ہمیں چھوڑ دیں آپ, میں آپ کو کسی انڈیپینڈنٹ ایجنسی کی بھی حوالہ نہیں دیتا کہ انہوں نے جو الیکشن کی شفافیت کو جانچتے ہیں. ان کے گورنر نے یہ کہا, قادر مندوخیل نے کہا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ ریگڈ ہے. ٹھیک ہے, ان کے گورنر جو پنجاب کے گورنر ہیں انہوں نے یہ کہا. ندیم افضل چند ریپیٹڈلی کہہ چکے ہیں, پنجاب کی ان کی میجر قیادت کہہ چکی ہے. ابھی جب ان کی کئی دفعہ تھوڑی بہت ان کی جو لڑائی ہوتی ہے, جو آپ اس میں بات کرتے ہیں, تو یہ کہتے ہیں آپ کو پوائنٹ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ کی اپنی پالیسی یا پارٹی کی وہ پھر کیا ہے؟ اسمبلی میں رہنا ہے, نہیں رہنا ہے, احتجاج کرنا ہے, نہیں کرنا ہے, ناراض رہنا ہے, کیا پالیسی کیا؟ دیکھیں ہم وہ ہر چیز کریں گے. دیکھیں اگر آپ ہمیں ہمارا کسی چیز پہ اگر ہمیں پولیٹیکل سپیس نہیں دیں گے, ٹھیک ہے, اگر آپ کوئی, پہلی بات یہ ہے آپ ہمیں کوئی جلسہ جلوس کرنے کی اجازت نہیں, تو مجھے بتائیں نا یہ کیوں نہیں, جلسہ جلوس کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ مجھے اجازت نہیں ہے. کیا آپ نہیں ہے؟ سر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, آپ کیسے پوچھ رہے, مجھ سے پوچھے نا. ہم نے اتنی درخواست دی, پنجاب کے اندر ہمیں جلسہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. اب الیکشن لڑ لیتے ہیں نا پنجاب میں. اچھا اب چلو بھائی, اب دو مختلف باتیں نہیں, آپ کو دیکھیں نا, نہیں آپ یہ دیکھیں, سوری میں آئی ڈونٹ ایگری ود دیٹ. الیکشن لڑنا نہ لڑنا یہ ہمارا رائٹ ہے, جلسہ نہ کرنا ہمارا رائٹ. آپ یہ کہہ رہے ہیں اچھا آپ یہ کیوں نہ کر رہے, ہم نے الیکشن نہیں لڑنا تھا کیونکہ ہمیں لیکن جلسہ کرنا تھا. نہیں یہ اچھا اس کا دونوں کا لنک کیا ہے؟ آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں اچھا کیونکہ اب الیکشن پولیٹیکل ایکٹیویٹی, لیجیٹمیٹ پولیٹیکل, اگر اس ملک میں کوئی بائی الیکشن نہ ہوتا ہو تو اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف جلسہ کرنے کی جو آپ کی لاجک ہے وہ یہ ہے کہ اگر جلسہ صرف تب بھی ہو سکتا ہے, جلوس تب بھی ہو سکتا ہے جب الیکشن ہوں گے. میری لاجک یہ ہے کہ جو پولیٹیکل سپیس آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کو استعمال نہیں کیوں, اچھا یہ سپیس ہمیں حکومت نے دینی ہے کہ ہمیں پاکستان سے مانگ رہے ہیں نا, نہیں ہمیں پاکستان کے آئین نے دینی ہے کہ ہمیں حکومت نے دینی جو آپ کو اویلیبل ہے. یہ اویلیبل کیا ہوتا ہے سر؟ سپیس دینا. جی میں عرض کرتا ہوں 2014 کے دھرنے سے لے کر بہت عرصہ بعد تک ہم نے ہر لحاظ سے ان کو سپیس دی. میں حصہ تھا 2014 کا, ہزاروں آرم گارڈ انہوں نے لیے ہوئے تھے ہم پہ حملہ کرنے کے لیے, اور میں مذاکرات میں ہم شامل تھے, میں بھی شامل. ہزاروں آرم گارڈ؟ جی ان کا حملہ کہاں پہ, کون سے والے؟ یہ جب طاہر القادری کا, اچھا جب آئے ہوئے تھے ان کے نہیں تھے, طاہر القادری کے نہیں, بہرحال ان کے ساتھ جو لوگ تھے, اور جب انہوں نے حملہ کیا پارلیمنٹ میں, ہم نے فورس استعمال نہیں کی, ہم بالکل جمہوری طریقے سے چلنے کے حق میں تھے. بڑی دیر تک یہ کام آپ کرتے بھی تو استعمال نہیں ہونی تھی. نہیں آگے جی مجھے پتا ہے, اس لیے کہ وہی جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ ہم دونوں پارٹیاں میچور ہو کے ہم آ گئے تھے, تو اس لیے پھر اس کو لایا گیا. تو میں اس سے باتیں کرتا نہیں ہوں. ٹھیک, پھر کیا ہوا, جب تک یہ جمہوری کام کرتے رہے کسی نے نہیں روکا. ہم چلا دیں گے, ہم مار دیں گے, ہم یہ کریں گے, اور واقعی کے پی کی بندے اور ان کا اسلحہ اور ان کی چیزیں جب آتی تھیں اور مار توڑ, اس کے بعد روکا گیا, ٹھیک روکا گیا. جلسے کی اجازت ہونی چاہیے, فتنے کی بالکل نہیں ہونی چاہیے. جب تک یہ فتنہ کرتے رہیں گے اجازت نہیں دینی چاہیے. میں تو اور بات کہتا ہوں, جو بھی ان کو اننیسیسری رعایت دی گئی ہے ابھی بھی لینی چاہیے. ایک دوسری بات, جب یہ کہتے ہیں کہ آپ کون ہیں, آپ سے کیا بات کرنی ہے, میں تو سادہ سیاسی کارکن ہوں, ہم تو ہر وقت بات کرو, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ایک ہی دفعہ ہمارے بڑوں کو کہنا چاہیے کہ بابا ہم ہر لحاظ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, 15 دن تمہارے پاس ہیں. اگر تم نے گالیاں جاری رکھنی ہیں, ہمیں تم نے ہندوستان سے دشمنوں سے مودی صاحب سے ملانا ہے, تو ہمارا جواب ہے یہ سڑک بھی پڑی ہے, یہ میدان بھی پڑا ہے,
یہ گھوڑا بھی پڑا ہے. بڑے بڑے حملے ہوتے 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 اب رہ گیا وہ ایک چھوٹا سا جلسہ. انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک. میں سپیس کریٹ کرنے کی بات کروں گا. میں تیار ہوں. اگر یہ کہیں کہ ہم ایک فکرہ, اگر یہ کہیں کہ ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں, بات کرنے تو صبح شام بسم اللہ, ہم چل کے جاتے رہے دھرنے میں جہانگیر ان کے گھر, رات کو باتیں کرتے رہے, حالانکہ ہمیں گالی نکالتے تھے. لیکن اگر یہ تسلیم نہیں کرتے, ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ ٹھیک ہے بائے بائے. درمیان کا رستہ. دیکھیے یہ کہتے ہیں نا, یہ ایکسپیرینس پہلے بھی رہا ہے. 90 والے جو ہے وہ الیکشنز کیا تھے, 97 والے کیا تھے, 2002 والے کیا تھے, ہمیں بھی گورنمنٹ سے محروم کیا گیا. تو اس کے بعد بھی ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا نا, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ الائنس آف کنویننس ہے پی ایم ایل این اینڈ پیپلز پارٹی کا. دیکھیے جب 2013 میں پی ایم ایل کی گورنمنٹ تھی تو ان کو جو ہے وہ میجارٹی تھی, ہماری ضرورت نہیں تھی, لیکن ہم پارلیمنٹ کے ساتھ پھر بھی ان کے ساتھ کھڑے رہے نا, کہ آپ وزیر اعظم کو جوڈیشری نہیں نکال سکتی, آپ جو ہے اسلام آباد پر جلوس گردی نہیں کر سکتے. ہم تو اسی پروسیس کے ہیں, ہم تو ڈیموکریسی کو سپورٹ کیا, ہم نے تو اصولوں کو سپورٹ کیا, لیکن ان کو بھی جو ہے پولیٹیکلی انگیج ہونا پڑے گا نا. اگر یہ کہیں گے کہ ہم پولیٹیکل پروسیس سے بھی باہر جائیں, تو دیکھیں انہوں نے خود اسپیس اپنا لوز کیا ہے. کیسے کیا ہے؟ 9 مئی میں, 26 نومبر میں. دیکھیں نا ان کا جو احتجاج کا ان کا طریقہ کار تھا, وہ ریاست اس سے جو ہے وہ ایسے کسی کو اجازت نہیں دے سکتی کہ آپ بالکل احتجاج کریں, آپ جلوس نکالیں, پیسفل کریں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن آپ اپنا اسپیس تو خود جو ہے وہ ختم نہیں کریں نا. آپ کے پی سے جو 26 نومبر کو جو ہے وہ اسلام آباد میں جیسے ایسے ہو رہا تھا کہ حملہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ یا 9 مئی کے حالات آپ نے دیکھے, انہوں نے اپنا اسپیس خود کم کیا ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ, بھائی ڈیموکریسی میں تو سب پارٹی, ہم نے انہوں نے بھی سیکھا نا پی ایم ایل این کو, ان کو بھی ہم نے جو ہے وہ صراط مستقیم پر ہم لے آئے نا, تو یہ بھی آ جائیں ڈیموکریسی کے صراط مستقیم پر. صراط مستقیم کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں رانا صاحب آپ سے وہی جو کل تقریر میں مہاشادت کا مفہوم بیان ہو رہا تھا. رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ کہتے ہیں پالیٹکس از دی آرٹ آف دا پاسبل, اور ظاہر ہے آپ کی جو بھی اسٹریٹجی ہوگی اس کے لیے اس کا اچھا یا برا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے لیے کتنے رستے کھولتی ہے. تو میں آپ سے سادہ سا ایک کیونکہ آپ پریکٹیکل پولیٹیشین ہیں, آپ اسٹریٹ کے اندر موجود ہیں, آپ کے پاس ووٹ موجود ہے, حلقہ موجود ہے آپ کے پاس. تو یہ جو آپ کی اس وقت کی پالیسی ہے کہ ہم نے ہٹ جانا ہے, ہم نے اسمبلیاں چھوڑ دینی ہے, کمیٹی سے ریزائن کر دینا ہے, اور ان سے ہم نے بات نہیں کرنی ہے, جن سے بات کرنی ہے ان کو آپ کے آفیشیل اکاؤنٹ دن بھر گالیاں نکالتے رہتے ہیں, تو پھر آپ کہاں پہ جائیں گے یہاں سے؟ میں یہ پریکٹیکلی جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے. لیکن طلعت صاحب, میں نے آپ کے پروگرام کے شروع میں ایک بات کی تھی, میں نے کہا دیکھیں اگر آپ پولیٹیکل ٹیمپریچر کو دیکھیں, نیچے لانا چاہتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. میں تو اس کوئی سیاسی آدمی, بلکہ کوئی آدمی اس کے سیاسی چھوڑ دیں, کوئی آدمی اس کے مخالف نہیں ہوگا. آپ ملک میں پالیٹکس کو اسٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں, بالکل اچھی بات ہے. اگر ہم ماضی کی جو غلطیاں ہو چکی ہیں وہ ہو چکی ہیں, اگر آپ آئندہ ایک قدم آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں, وہ بھی بڑی اچھی بات ہے. فیئر پوائنٹ, ایگری, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے لیے کچھ انیشیٹو کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ اب دیکھیں نا, لیٹس بریک اٹ ڈاؤن. انیشیٹو کس کے ہاتھ میں؟ حکومت کے ہاتھ میں, ٹھیک ہے. ایگری. اگر یہ باتیں ہمارے اوپر جتنے ٹی وی کے اوپر روز تبرے کیے جاتے ہیں, میں اس میں جاتا نہیں ہوں, کیونکہ یہ بڑی عامیانہ سی باتیں ہوتی ہیں کہ کسی نے کیا کہا, کسی نے کیا کہا, لیکن اس کو بھی چھوڑ دیں, دیٹس پالیٹکس ہے. کئی دفعہ لوگ وہ باتیں بھی کر جاتے ہیں جو کہ وہ نہیں کہنا چاہتے. انہوں نے بھی کہا جی کہ ہم نے سیکھ لیا, وہ میں حالانکہ میں بتاؤں 2017 کے اندر اس میں نہ جائیں, آپ نے خود ہی کہہ دیا. ویسے بتا رہا ہوں, نہیں میں کروں حوالہ, میں کروں کہ لوگ سیاست میں کرتے رہتے ہیں. جب نواز شریف کو پاناما کے اوپر نکالا, ہم تو تھے ہی تھے. آپ نے مجھے 30 سیکنڈ میں ساؤنڈ بائٹ دینی ہے مستقبل کے حوالے سے, 30 سیکنڈ رہ گئے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے چیف منسٹر نے جب وہ آیا, ٹھیک ہے, سہیل آفریدی, اس سے پرائم منسٹر سے اس کی بات ہوئی, پرائم منسٹر نے اس سے بات کی. چلیں پرائم منسٹر سے بات کی, چلیں ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بنا تھا تو مبارکباد پرائم منسٹر نہیں بنتی بھی پرائم منسٹر کی طرف سے, ٹھیک ہے, پروٹوکول بھی یہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, انہوں نے کہا جی کہ ہم وفاق کے ساتھ تعاون کرنے کو بھی تیار ہیں. اب میں آپ کو اسٹیٹمنٹ دکھا دیتا ہوں, ہم کرنے کو تیار ہیں, ہم پاکستان کے لیے ہر کسی کے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار ہیں. میں یہ حکومت کو ایک چیز کہتا ہوں, چلیں حکومت ایک کام کرے. حکومت کیا ہے کہ جی ہم ایک میننگ فل ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں, اور اس کا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ حکومت بنائے اور ہمارے سامنے لکھیں. یہ پالیٹکس ہے نا, اگر ہم نہیں مانیں گے تو یہ عوام کے سامنے اپنا مقدمہ لڑ سکتے ہیں. ہم بھی اپنا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ ان کے سامنے لے کے آ سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ سب سے پہلے کام کریں, آپ سی ایم کے پی کے کی عمران خان سے ملاقات کروائیں. تاکہ آپ نے ساؤنڈ بائٹ دے دی. آپ کا بہت شکریہ. تینوں مہمانوں کا آن گوئنگ ڈیبیٹ ہے, اور کیونکہ معاملات بھی آن گوئنگ ہے, پروگرام ہمارا جاری ہے. آئیے ناظرین, ہم آپ کو اب سندھ لیے چلتے ہیں, جہاں سے ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سیکرٹری اطلاعات اور سینئر لیڈر اور ایم این اے
شازیہ امری نے جوائن کیا ہے. شازیہ صاحبہ بہت شکریہ آپ نے شرکت کی پروگرام میں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک ویڈیو ہم نے کل اپنے پروگرام میں چلائی تھی ریحام خان کی، جس کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ سندھ کو جو حصہ جاتا ہے NFC میں اس کا تو چیٹ GPT کو بھی نہیں پتا، اور یہ کہ یہ جو ایوارڈ ہے NFC کا اس میں جو تقسیم کا فارمولہ اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اور سجیسٹ یہ بھی کیا گیا تھا کہ شاید جو پیسے ہیں وہ کراچی کی زبان میں انہوں نے کہا کہ کھا لیے جاتے ہیں. ایک تو میں آپ کا رد عمل جاننا چاہوں گا کہ یہ جو تصور ہے جو بار بار ہم ویڈیوز اور ٹویٹس کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ نہ جانے کیا ہو رہا ہے سندھ میں NFC کے حصے کے ساتھ، پہلے اس کے اوپر اگر آپ ریفلیکٹ کریں تو. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں شامل کیا ہے طلعت صاحب. دیکھیں، نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ یقیناً ایک بہت اہم ایشو ہے اور آئین کا حصہ ہے. آرٹیکل 160 کے اندر اس کی تشکیل اور اس کی جو ڈیوٹیز ہوں گی یا جو ان کے کام ہوں گے وہ تمام چیزیں درج ہیں. حصہ کس طریقے سے صوبوں کا اور وفاق کا ہوگا وہ تمام تر چیزیں آئین کا حصہ ہیں. ہم نے ایک عرصے سے، بلکہ میں نے خود I've been a part of this whole struggle NFC ایوارڈ جب ہم نیا چاہ رہے تھے اور اس میں جو ہم چینجز چاہ رہے تھے تو اس میں ایک بہت بڑا اسٹرگل ہے. آپ کو میں اگر ماضی میں لے جاؤں تو ایک بلیک ایوارڈ ہوتا تھا، کالا ایوارڈ ہوتا تھا جو ان ڈیموکریٹکلی امپوز کر دیا گیا تھا، جس کے اندر صوبوں کا شیئر ڈراسٹکلی کم کر دیا گیا تھا. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوئی تھی. خیر وہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی اس معاملے کے اوپر، لیکن ایک ایسا معاملہ ہے جس کو ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر حل نہیں کر سکتے، اور چیٹ GPT سے تو ہرگز یہ حل ہونے والا نہیں ہے. میں زیادہ تو میں نے کوئی ایسی ویڈیو نہیں دیکھی، لیکن ایک آدھ مطلب not in detail because I wouldn't want National Finance Commission Award to be discussed in a very non-serious way. یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے. اس کے لیے تمام صوبے اکٹھے ہوتے ہیں، اپنے اپنے پروپوزلز بناتے ہیں، اور ایک بہت بڑی اسٹرگل کے بعد جو پاپولیشن کا کرائیٹیرین ہوتا تھا اس سے ہٹ کر کچھ دیگر فیکٹرز کو شامل کر کے ایک نیا فارمولا بنایا گیا ہے. اور یقینی طور پر فارمولا کو ریوزٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا یہ فرمائیے گا، اگر میں کنٹینیو کروں، اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ ایک خیال یہ ہے کہ جو نچلی سطح پر فائنانسز ہیں وہ ڈائیورٹ نہیں ہوتے، بالخصوص حوالہ دیا جاتا ہے کراچی کا، اور کہا جاتا ہے کہ کراچی سے ہم اتنا ریونیو جنریٹ کرتے ہیں. جب NFC کا ایوارڈ سندھ کے پاس آتا ہے، میں سندھ اسپیسیفک بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن چونکہ آپ پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، نیشنل پارٹی ہے لیکن بیس آپ کی بڑی اسٹرانگ سندھ میں موجود ہے، اس وجہ سے سندھ کا حوالہ دے رہا ہوں. تو کراچی کو اتنے پیسے ملتے نہیں ہیں. تو اگر اسی فارمولے کے اندر کوئی ایسی تدبیر نکالی جائے کہ یہ جو آواز اٹھتی ہے کہ پیسے تو صوبے لے جاتے ہیں لیکن نیچے نہیں جاتے، اس کا تدارک بھی کیا جائے. صاحب میں تھوڑے سے میں آپ کے اس سوال کو اس کا رخ تھوڑا سا چینج کرنا چاہتی ہوں، بیکاز میں یہ نہیں سمجھتی کہ آپ کو یا پیپلز پارٹی سے مجھ سے صرف سندھ اسپیسیفک NSC پہ بات کرنی چاہیے. بیکاز جب پاکستان پیپلز پارٹی نے نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کی اسٹرگل کی تھی نا، وہ پورے پاکستان کے لیے کی تھی اور تمام صوبوں کے لیے کی تھی، اور ان کی جائز ڈیمانڈز کی بنیاد پہ کی تھی. تو اگر پاپولیشن کی بنیاد پہ، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ایک ہی کرائیٹیرین تھا، لیکن جب وہ ملٹیپل فیکٹر کرائیٹیریا بن گیا تو اس کے اندر بلوچستان کے بھی جو معاملات ہیں یا ان کی جو حقائق ہیں، ریالٹیز ہیں، ان کو رکھا گیا. خیبر پختونخوا کو بھی مد نظر رکھا گیا، پنجاب ہو گیا اور سندھ ہو گیا. یہ تمام صوبے جو ان کی تجاویز تھی ان کو سیریسلی فیکٹر ان کر کے اس کو فارمولا کا حصہ بنایا گیا. آپ دیکھیں انورس پاپولیشن ڈینسٹی ہے، بیکورڈنیس ہے، یہ چیزیں ہیں نا بلوچستان کے ایشوز ہیں. انورس پاپولیشن ڈینسٹی ہے مثال ایک. میں آپ کو صرف تھوڑی سی بہتر آپ کے آڈینسز دیکھیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. اگر آپ اس کے ڈائنامکس کی بات کریں تو اس کو صرف آپ NFC کے تناظر میں نہیں دیکھ سکتے. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کراچی کے اندر کیا ریالٹیز ہیں. کیا صرف ایک سندھ حکومت کی ڈومین ہے؟ کیا صرف ایک سندھ حکومت ہے جو مختلف جتنے بھی ایریاز سے سندھ کے اس کا کنٹرول رکھتی ہے؟ جی نہیں. میں آپ کو یہ تو خیر آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہاں مختلف ایجنسیز بھی ہیں جو کام کرتی ہیں، فیڈرل ایجنسیز بھی کام کرتی ہیں، ہمارے اسٹیٹ کے ونگز ہیں جو کام کرتے ہیں. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کراچی کے ڈائنامکس پاکستان کے کسی اور شہر سے، بالخصوص سندھ کی بات ہو رہی ہے تو سندھ کے کسی اور شہر سے مختلف ہیں.
और इसी वजह से, यही बुनियादी वजह है कि जो कराची का मेयर है वो बहुत चीजें करना चाहता है, लेकिन उसे दुश्वारियां हैं और उसे समझना पड़ेगा। फाइनेंशियल दुश्वारियां तो नहीं है, कभी नहीं कहा मैं काम नहीं करना। फाइनेंशियल दुश्वारियां हैं क्या उनके पास? क्या फंड्स हैं? फाइनेंशियल दुश्वारियों से ज्यादा, फाइनेंशियल दुश्वारियां एक अलग चीज है, लेकिन जो बुनियादी दुश्वारी है वो टेरिटोरियल है, वो टेरिटोरियल है, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंड लेट्स फेस इट। आई मीन ये जो एक वीडियो का आपने जिक्र किया, वो मुझे तो वीडियो ज्यादा करके मतलब किसी ऑन डिमांड बनाई गई है लग रहा है, क्योंकि देखें ये चीजें वही समझ सकता है जिसने पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल हिस्ट्री है या नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड की तकसीम हर दौर में समझी हो, लोगों को से बात की हो, सूबों की डिमांड को समझो। अब देखिए ना, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड में एक चीज डिसाइड हो गई केपीके को लेके, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्दी की लहर थी और जहां इतनी बड़ी कुर्बानी वो सूबा वहां के लोग दे रहे थे, तो 1% ऑफ द डिविजिबल पूल, इट वाज डिसाइडेड यूनानिमसली कि वो 1% ऑफ द डिविजिबल पूल दिया जाएगा खैबर पख्तूनख्वा को फॉर देयर वॉर अगेंस्ट टेरर। लेकिन उसके बाद हमने ये भी देखा है कि कुछ मामला अब सिंध में भी अलग हैं और भी जगहों पे दहशतगर्दी तो जो है वो हमें देख रहे हैं। तो अब इसको अगर हम डिस्कस करेंगे तो हम कहेंगे जी सिंध के भी एफर्ट्स हैं टू फाइट टेररिज्म। तो बुनियादी तौर पर आप ये फरमा रही हैं कि ये डायलॉग और डिस्कशन कैन ऑलवेज कंटिन्यू। जी बिल्कुल, डायलॉग और डिस्कशन के जरिए हमने तय करना है, ना वीडियोस के जरिए तय करना है और ना इस अंदाज से तय करना है कि बिल्कुल नहीं, और ऐसी भोंडी वीडियोस के तरीके से तो कभी हल नहीं हो सकता मामला। आई हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम हमारा जारी। वाशिंगटन में दहशतगर्दी का एक बड़ा वाकया हुआ, वाशिंगटन हिला हुआ है। बैनुल अक़वामी एक्सपर्ट्स इसके ऊपर क्या कह रहे हैं, हमें क्रिस डॉयल ने ज्वाइन किया है, जो डायरेक्टर हैं ऑफ कैबू एंड इट्स लीड स्पोक्सपर्सन, ब्रिटिश एक्सपर्ट ऑन मिडल ईस्टर्न अफेयर्स। क्रिस, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। Tell me your immediate reaction to what Trump said with regard to these attacks. Well, obviously, any such shooting is very tragic and appalling. And I think at this stage we need to await proper investigation to establish the facts. Who exactly was the shooter? We understand that the shooter was from Afghanistan, but beyond that, we don't know a lot of detail. President Trump claimed that this person had arrived in the United States during the time of the Biden administration, but one has to have a certain degree of caution about that, because the way in which President Trump has addressed this has been in a very partisan fashion, and he loves to paint this portrait that this is, all a fault of the Biden administration and that disastrous, and it was disastrous, withdrawal from Afghanistan in 2021. He also wants to blame foreigners, particularly if they are Muslim, so that also comes into it. This immediate cessation of allowing Afghans into the United States. And of course, he just really wants to blame everybody else other than himself. We also don't know to what extent this is related to issues within Afghanistan, or is this actually a reaction to the deployment of the National Guard within Washington? Very controversial in the United States, particularly amongst immigrant communities. However, Trump may say whatever he wants to say. UN report on Afghanistan is a documented fact about Afghanistan's situation. Trump calls it a hellhole for whatever reason. Is this not time for the world to, again, because of this issue, look at Afghanistan in another way and perhaps look at these facts that at least the UN report presented out to 2024 and then again repeated by the Danish representative at the UN forum? Well, it's extraordinary, isn't it, that so often that we need a crisis, we need an act of violence, we need an outbreak of war before so much of the media, the political classes start looking at a particular issue and country. For example, it's only recently that the media has started focusing on Sudan when it got really, really bad, as opposed to when it was just bad. So actually, I really do hope that
in some ways, this allows a debate and discussion about the situation in Afghanistan because, of course, it's extremely distressing and disturbing, the insecurity that arises out of it ever since 2021. But let's face it, before and during the 20 years of the US led involvement in Afghanistan, has been a real challenge for the international community. We've ultimately failed it. The levels of poverty in the country are, really almost without equal. It's one of the poorest countries in the world. It's a country now led by the Taliban that has an appalling human rights record, and particularly towards women and their concerns about that. Of course, that needs to be addressed. And there doesn't really seem to be a viable path forward, and nobody's found the secret of how to get Afghanistan back onto a ship. This great and fabulous country, this wonderful people, and how to do that. And of course, there are the issues concerns about neighbours, including Pakistan, about all of this, and we've seen, the clashes, etc. And I'm sure you'll come on to that. But this is not a healthy situation. But I think we need to work together to find solutions. We need to be much better generally in global affairs in terms of conflict prevention and resolution. How do we actually manage? You spoke about the way forward. There is a way forward. It's called Doha Agreement. And Taliban claim to represent all of Afghanistan. Doha Agreement needs to be adhered to. Pakistan has been talking about stabilizing Afghanistan via Doha Agreement or an agreement like that. Isn't it time that the world actually asked Taliban to implement Doha Agreement and stabilize itself so that they don't have to send out people and people can return to their homeland? I would agree. Obviously, that's an agreement that they entered into. I'm not sure I totally characterize the Taliban as having complete control over Afghanistan in the way that it claims. And there are other groups and even factions within the Taliban itself. It's certainly the most powerful and dominant. That is for certain. But it is this, rather chaotic situation. It's an issue of governance in all of these weak or failing states. That is, so dramatic. So we need to address that, and it's very hard, of course. I mean, I agree with the premise of what you're saying. It's very hard to do that, and for the neighbours to work on this whilst there are threats to its security and so forth. And of course, a lot of, when you have insecurity in a country like Afghanistan, a lot of Afghans, want to leave, and a lot of Afghans don't want to come back, and they don't feel it's safe to go back. So we are faced with another huge dilemma there, that Afghanistan continues to be an exporter of its people, but also often its problems. That's a great ideal, Chris, but at the same time, first things first, we have to somehow find a way to control Taliban's export of terror across the borders and probably across the world as well. Thank you very much for being with us. नाज़रीन, अब हम मरीम नवाज साहबा की एक वीडियो आपको दिखाएंगे. वीडियो इस तरह की जो बनती है उसमें तशहीर का एलिमेंट भी है, लेकिन ये इस लिहाज से आपको जेन्युइन लगती है कि जिन बच्चों के साथ वो मिल रही हैं उनको स्पेशल बच्चे कहा जाता है, और बच्चों के साथ उनको ज़रा इंटरेक्शन देखिएगा. बच्चे को भी तस्वीर बनवाने का पता है और वक्त पे स्माइल देने का भी पता है. बहुत अच्छी बात है. खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको खैबर पख्तूनख्वा के सहाफ़ी वापस बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि इमरान खान से मुलाकात करवा दें, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर मुलाकात के बहाने सूबे से बाहर रहते हैं. खुदादाह ना मनो, इनकी मुलाकात करा दो.
ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے، جمعرات کو ملاقات کے لیے چلے جاتے ہیں اور پھر جمعے کے روز بھی اکثر وہی اسلام آباد میں رہ جاتے ہیں۔ باقی بچ گئے پیر، منگل اور بدھ۔ اب 3 دن میں پختونخوا کیسے چلے گا؟ 3 دن میں پختونخوا کیسے چلے گا؟ سوال تو بڑا اچھا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔